الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم سب گناہگار ہیں مگر اللہ بڑا مہربان ہے۔ انسان خطائیں کر کے تھکتا نہیں ہے اور اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ انسان توبہ توڑ کے تھک سکتا ہے، اللہ اسے معاف کر کے کبھی نہیں تھکتا۔ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، کتنے ہی اس کے جرائم ہوں، کتنے ہی اس کے گناہ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت بہرحال اس سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے نا، اگر تم بہت پرانے پاپی ہو، بہت بڑے مجرم ہو، بہت بڑے گناہگار ہو، تو نا امید نہ ہو، میری رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک ایس ایچ او ہے، پولیس کا ایس ایچ او ہے، اس کے سامنے ایک مجرم پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے۔ اب جب اس کی ایف آئی آر کٹ گئی تو اب وہ اس کو بری ذمہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس کو بری ذمہ کرے گا، اس کو اوپر سے پکڑا جائے گی، عدالت کی طرف سے آ جائے گی، ڈی ایس پی کی طرف سے آ جائے گی، جج صاحبان کی طرف سے آ جائے گی، وکیلوں کی طرف سے آ جائے گی، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے، فرعون کو بھی معاف کر دے تو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ شیخ سعدی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر زند یک صدائے کرم ابلیس گوید نصیب برم، جب قیامت کے دن وہ گنہگاروں کو معاف کرنا شروع کرے گا، ان کو درگزر کرنا شروع کرے گا اور ان کے لیے جنت کے فیصلے صادر کرے گا، تو وہ ایسا منظر بنے گا کہ ابلیس یعنی شیطان کہے گا کہ آج اللہ معاف کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، شاید میرا بھی نمبر آ جائے۔ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ گزشتہ قوموں میں سب سے زیادہ ڈھیٹ، جتنی قومیں اللہ نے آج تک بنائی ہیں، جتنی امتیں اللہ نے آج تک بنائی ہیں، ان سے زیادہ ڈھیٹ، ان سے زیادہ باغی، ان سے بڑے سرکش اللہ نے اور کوئی نہیں بنائے۔ اس لیے کہ ایک بڑے پیغمبر نے 950 برس انہیں سمجھایا، وہ پھر بھی نہ سمجھے، 950 برس سمجھایا وہ پھر بھی نہ سمجھے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم
इन्नहु कान गफ्फारा। ए मेरी कौम, अगर तुम्हारे गुनाह ज़्यादा हैं तो माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर टूट जाए फिर मांगो, वो फिर माफ़ कर देगा। फिर टूट जाए फिर मांगो, वो फिर माफ़ कर देगा। इन्नहु कान गफ्फारा, अल्लाह बार बार माफ़ करने वाला है। गफ्फार उसे कहते हैं, गफ्फार उसे नहीं कहते जो एक दफ़ा माफ़ करे, गफ्फार उसे कहते हैं इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अन्हारा। ये नूह अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं जो सदियों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, सदियों से अल्लाह के नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। हम में से कोई भी इतना बड़ा गुनहगार नहीं है जिसने सदियां अल्लाह की नाफरमानी की हों, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम सदियों से नाफरमान है, सदियों से नाफरमान है, जद्दी पुश्ती नाफरमान है। उनसे अल्लाह फरमा रहे हैं, उनसे नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। अगर तुम सदियों के नाफरमान हो, जद्दी पुश्ती नाफरमान हो, तो ना उम्मीद न हो, तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। बंदा सारी ज़िंदगी बदकारियाँ करे, सारी ज़िंदगी नाफरमानियाँ करे, एक भी नेकी कर लेता है तो अल्लाह ताला ये नहीं कहते ये बदकार एक नंबर का बदमाश कहीं का, इसकी नेकी की कोई ज़रूरत नहीं, दफ़ा करो इसके मुंह पे मार दो। अल्लाह ये नहीं कहते, अल्लाह कहते हैं ये नेकी लिख दो, शायद यही इसकी बख्शिश का बाइस बन जाए। चनाचे हमारे नबी का इरशाद है कल क़यामत के दिन एक बंदे को बुलाया जाएगा, एक बंदे को बुलाया जाएगा, मैदान महशर में उसे पेश किया जाएगा, उसके आमाल नामे खोले जाएंगे। 77 आमाल नामे खोले जाएंगे। एक एक आमाल नामा इतना बड़ा होगा कि मशरिक से मगरिब उसे फैलाया जाएगा और उसमें सारी की सारी उसकी बुराइयां होंगी, एक भी नेकी उसके पास नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे बुराइयों के पलड़े में रखा जाए। इन 77 दफ्तरों को बुराई के पलड़े में रखा जाएगा, नेकी के पलड़े में रखने के लिए कुछ होगा ही नहीं। अब वो बंदा कांप रहा होगा, उसका रंग पीला पड़ रहा होगा, वो घर बार घबरा रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे ला ज़ुल्मल यौम, आज जुल्म नहीं होगा, आज ज्यादती नहीं होगी। फरिश्तों से फरमाएंगे देखो देखो कुछ निकल आए, देखो शायद कोई नेकी निकल आए। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह मियाँ एक छोटी सी पर्ची निकली है, उस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे आज जुल्म नहीं होगा, आज इंसाफ होगा। चुनाचे उस छोटी सी पर्ची को जब उठा के नेकियों के पलड़े में डाला जाएगा, हमारे नबी का इरशाद है 77 दफ्तरों वाला पलड़ा हवा में उड़ने लग जाएगा। ये एक अल्लाह के नाम वाला पलड़ा नीचे झुक जाएगा और उस एक कलमे की बरकत से अल्लाह उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हमारे नबी का एक ये भी इरशाद है कल क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, उसकी बुराइयां तोली जाएंगी और उसकी अच्छाइयां भी तोली जाएंगी। जब बुराई के पलड़े में बुराइयां, अच्छाई के पलड़े में अच्छाइयां डाली जाएंगी तो ये पलड़े बिल्कुल यूं बिल्कुल मुतवाज़िन खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर सराबर, न नीचे न ऊपर, बिल्कुल मुतवाज़िन पलड़े बन जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी नेकियां तेरी बुराइयां, एक नेकी मैदान महशर में जा कहीं से ढूंढ के ला। अगर एक नेकी तुझे मिल गई उसे नेकी के पलड़े में डाल देंगे, वो नीचे हो जाएगा, हम तुझे जन्नत में भेज देंगे। तो वो बेचारा नेकी की तलाश में निकलेगा मैदान महशर में, चल सो चल चल सो चल घूमता रहेगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। वो एक नेकी की तलाश में बीवी के पास जाएगा, वो भी भाग जाएगी, भाई के पास जाएगा, वो भी भाग जाएगा, माँ के पास जाएगा, वो भी भाग जाएगी, बाप के पास जाएगा, वो भी भाग जाएगा, बच्चों के पास आएगा
تو بچے بھی اسے دیکھ کے بھاگ جائیں گے، اب کوئی کام نہیں آئے گا تو بیچارہ نا امید اور بے سہارا اور بے آسرا، بے یار و مددگار، چہرہ اترا ہوا میدان محشر میں گھوم رہا ہوگا۔ تو گھومتے گھومتے ایک گنہگار کی اس پہ نظر پڑ جائے گی، کہنے لگے بھائی آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہے گا یار آج میری نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ ایک نیکی کہیں سے ڈھونڈ کے لا، اب میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیاری نہیں ہے، ماں بھی نہیں دے رہی، باپ بھی نہیں دے رہا، بھائی بھی نہیں دے رہا، بہنیں بھی نہیں دے رہی اور بچے بھی نہیں دے رہے، اب پریشان ہوں کہ اب دوزخ ہی دوزخ ہے اور تو کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہے گا میرے بھائی آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک نیکی ہے، وہ بھی تو لے لے، میرے پاس تو نیکی ہے ہی نہیں، ہے ہی ایک، تو میرے لیے تو جہنم پکی ہے نا، مجھے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، چلو تمہارا کام بن جائے ہماری خیر ہے، میرے تو کسی کام کی ہے نہیں وہ نیکی۔ جب وہ نیکی وہ اس کے حوالے کرے گا تو وہ بندہ بڑا خوش اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہوا؟ کہے گا یا اللہ آپ نے نیکی ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، میں ایک نیکی لے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، لیکن اللہ پوچھیں گے میرے بندے آج تو کوئی کسی کو کام نہیں آ رہا، تو تجھے کون کام آ گیا؟ کہ یا اللہ ایک بندہ ملا تھا جس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، وہ بھی اس نے مجھے دے دی۔ اللہ فرمائیں گے پہلے اس کو بلا کے لاؤ، چنانچہ اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو آج میدان محشر میں اتنا سخی کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، میں نے تو جہنمی میں جانا ہے، لہذا میں نے کہا میرے بھائی کا کام بن جائے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے مجھ سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، چل تو بھی جنت میں جا اور تو بھی جنت میں۔ ایک نیکی کے طفیل اللہ دونوں کو جنت دے دے گا۔ اللہ کتنا قدردان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اور ہر سال اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھیجتا ہے، ہر سال اللہ رمضان کا مہینہ بھیجتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ گنہگاروں کے لیے ایک پیکیج ہے، ایک پیکیج ہے، جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آؤ رمضان میں روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو، جو کچھ کیا ہے پچھلا سب معاف ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف۔ اور آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں تراویح پڑھی اس کے بھی پچھلے سب گناہ معاف۔ رمضان کا مہینہ گنہگاروں کے لیے تو رمضان کا مہینہ گنہگاروں کے لیے بہت بڑا چانس ہے، خوش قسمت ہیں وہ جو اس رمضان کو غنیمت جان کر، اس کے روزے رکھ کر، اس کی تراویح پڑھ کر اپنے مالک کو مناتے ہیں، اپنے پروردگار کو خوش کرتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ جو اس رمضان کے مہینے میں بھی روزوں سے رہ گئے، تراویح سے رہ گئے، یعنی اللہ پاک کی بخشش سے رہ گئے، اللہ کی رحمت سے رہ گئے۔ میرے دوستو کتنے مسلمان ہیں اب بھی جو روزے نہیں رکھ رہے، جو تراویح نہیں پڑھ رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے پاؤں پڑھ کر، ان کے ہاتھ جوڑ کر، ان کی منت سماجت کر کے ان کو روزوں پہ لائیں، ان کو تراویح پہ لائیں، تو سارے مسلمانوں کو روزوں پہ تراویح پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں ایک بہار ہے، گھروں میں بھی عبادت کی ایک بہار ہے، گھروں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ کافی بڑھ گئی ہے، لیکن یہ بہار صرف رمضان میں نہیں ہونی چاہیے، سارا سال ہونی چاہیے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد نمازیوں کی تعداد گھٹنی نہیں چاہیے، قرآن پڑھنے میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان میں قرآن پڑھتے رہے رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے، جیسے رمضان میں نمازیں پڑھتے رہے رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ کیا اللہ کی آنکھوں سے ہم صرف رمضان میں دیکھتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کی آنکھوں سے صرف رمضان میں دیکھتے ہیں؟ کیا اللہ کی زبان سے صرف رمضان میں بولتے ہیں؟ کیا اللہ کی روٹی صرف رمضان میں کھاتے ہیں؟ کیا اللہ کا پانی صرف رمضان میں پیتے ہیں؟ کیا اللہ کے ہاتھوں سے صرف رمضان میں پکڑتے ہیں؟ کیا اللہ کے دیے ہوئے پاؤں سے صرف رمضان میں چلتے ہیں؟ کیا اللہ کی دھرتی پہ صرف رمضان میں رہتے ہیں؟ رمضان کے بعد کسی اور کی دھرتی پہ چلے جائیں گے؟ میرے دوست
جس کی دھرتی پہ رمضان میں رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی تو اسی کی دھرتی پہ رہنا ہے، جس کی دی ہوئی آنکھوں سے رمضان میں دیکھتے ہیں، رمضان کے بعد بھی تو اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ لہٰذا جیسے رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے رمضان میں مسجدوں میں چہل پہل ہے، مسجدوں میں ایک بہار ہے، مسجدوں میں آنا جانا لگا ہوا ہے، رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ تو کون رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد کرے گا؟ ٹھیک، کون رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتا رہے گا؟ ہاں، رمضان میں بہت سے لوگ ہیں رمضان میں برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو رمضان میں ہی برائیاں نہیں چھوڑنی، ہمیشہ کے لیے برائیوں کو چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں جس نے روزے رکھے، جس نے تراویح پڑھی، انشاءاللہ وہ بخشا جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، اور وہ ایک سبز رنگ کا جھنڈا لاتے ہیں، اسے بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، پھر پوری دھرتی میں پھیل جاتے ہیں۔ شب قدر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو اور تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ساری رات ساری دھرتی کا حضرت جبریل چکر لگا لیتے ہیں اور ان کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کے اوپر جانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں حضرت جبریل سے کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ اتنے سارے مسلمان جو شب قدر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش کر دی۔ لیکن ایک بات وہ بڑے خطرے کی فرماتے ہیں ساری امت کی بخشش ہو گئی لیکن 4 کی بخشش نہیں ہوئی۔ کتنے آدمی کی بخشش نہیں ہوئی؟ 4 کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں 4 کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوئی، 4 انسانوں کی، 4 مسلمانوں کی، 4 روزے داروں کی، 4 تراویح پڑھنے والوں کی، 4 ذکر تلاوت کرنے والوں کی رمضان میں شب قدر میں بخشش نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک مدمن خمرن، جو شراب کا عادی ہو، شراب کے عادی کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی، شراب کے عادی کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی۔ رمضان چلا جائے گا، یہ بیچارہ محروم کا محروم رہ جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مدمن خمرن، شراب کا جو عادی ہوگا اسے نہیں بخشا جائے گا۔ تو اگر ہمارے ہاں کوئی شراب کا عادی ہو، میرے دوستوں، اس کے پاؤں پڑھ کر، اس کو ہاتھ جوڑ کر، اس کے سروں میں، اس کے پاؤں میں ٹوپی ڈال کے ہم اس کو سمجھائیں کہ شراب سے توبہ کر لو، ایسے نہ ہو کہ رمضان کی بخشش سے محروم ہو جاؤ۔ تو ایک شخص جسے رمضان میں نہیں بخشا جاتا وہ ہے جو شراب کا عادی ہو۔ دوسرا آقل لوالدیہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں ایک اور شخص کی بھی بخشش نہیں ہوئی، وہ ہے جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، ماں باپ سے بدتمیزی کو لوگ آج گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ باپ سے اونچی آواز سے بات کرنا، ماں سے اونچی آواز سے بات کرنا، باپ کو ڈانٹ دینا، ماں کو ڈانٹ دینا، باپ سے آواز اونچی ہو جائے، ماں سے آواز اونچی ہو جائے، آنکھیں پھاڑ کے اور آنکھیں لال کر کے ماں کو دیکھنا، باپ کو دیکھنا، اس کو لوگ جرم ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سب بتاؤ کیا ہے؟ ماں باپ سے بدتمیزی، ماں باپ کی دل آزاری، ماں باپ کا دل دکھانا۔ میرے دوستو، ماں باپ جس کے زندہ ہوں وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ ان کی دعائیں لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، اور جس کے ماں باپ مر گئے ہیں
اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع رکھا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو اپنی ماں اپنے باپ کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماں باپ کا اللہ کے ہاں اتنا اونچا درجہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ایک بات پوچھنی ہے مجھے، وہ یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں میرے پڑوس میں کون ہوگا؟ جنت میں میرے پڑوس میں کس کا گھر ہے؟ جب آدمی کہیں جگہ لیتا ہے نا، پلاٹ لیتا ہے تو پوچھتا ہے نا یہ برابر والا کس کا ہے، یہ برابر والا پلاٹ کس کا ہے، پوچھتا ہے نا، اس لیے کہ اچھا پڑوسی بھی بڑی نعمت ہے، برا پڑوسی بھی بڑی مصیبت ہے، اچھا پڑوسی بڑی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا پڑوسی ہم نے ایک کسائی کو بنایا ہے۔ تیرا پڑوسی کس کو بنایا ہے؟ شیخ الحدیث کو نہیں، علامہ صاحب کو نہیں، امام صاحب کو نہیں، مؤذن صاحب کو نہیں، مفتی صاحب کو نہیں، کس کو بنایا ہے؟ ایک کسائی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے کلیم اللہ پیغمبر کے پڑوس میں ایک کسائی رہے گا۔ اس کو ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ اسے کلیم اللہ کا پڑوس مل گیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ وہ کسائی کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ نے جگہ بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تو واقعی ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے اور گاہکوں کو دے رہا ہے، ان سے پیسے لے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھتے رہے ایسا کون سا اس کے اندر، ایسی کون سی کوالٹی ہے اس کے اندر کہ اللہ نے اس کو میرا پڑوسی بنا دیا۔ چنانچہ وہ گاہکوں کو دیتا رہا۔ جب گوشت ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی دستی رہ گئی، اس کو اس نے تھیلے میں ڈالا اور تھیلے میں ڈال کے چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مسافر ہوں، آپ بڑے اچھے آدمی لگ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رات گزار لوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، چہرے پہ نبوت کے انوار تھے۔ تو کسائی کہنے لگا ہاں بالکل، آپ بڑے اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ چل کے گھر میں رات گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے مجھے تو بٹھایا ایک طرف، اس کے بعد گیا اور جا کے کھانا پکانے لگ گیا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکانے لگ گیا، کھانا پکا کے لے آیا، لایا۔ جب اندر آیا تو کہتے ہیں کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا اتنی بوڑھی تھی جو خود بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کسائی آیا، اس نے کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اور وہ کھانا لا کے چارپائی پہ رکھا، اپنی ران کے سہارے، گھٹنے کے سہارے اس بڑھیا کو اٹھایا اور اپنے ران کے سہارے اسے بٹھایا اور اس شوربے میں اپنی روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب کبھی وہ منہ میں لقمہ ڈالتا تو وہ بڑھیا کچھ بڑبڑاتی تھی، بولتی تھی، لیکن دانت نہیں تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے۔ چنانچہ جب وہ کھانا کھلا چکا تو اس نے اپنی بیوی بچوں سے کہا اب تم بھی کھانا کھا لو۔ مہمان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیے اب ہم کھانا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ ماجرا بتاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بڑھیا کون ہے جو اتنی ضعیف ہے جس کو اٹھا کے کھلانا پڑتا ہے؟ کہنے لگے یہ میری ماں ہے۔ وہ کسائی کہنے لگا یہ میری ماں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ جب تم اس کے منہ میں چھوٹا چھوٹا لقمہ نرم کر کے ڈالتے تھے تو یہ بڑبڑاتی تھی، کچھ بولتی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہی تھی۔ تو وہ کسائی رونے لگا اور کہنے لگا اجی آپ کو کیا بتاؤں، میری ماں بس پگلی دیوانی ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے نا، اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جب میں لقمہ نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ دعا دیتی ہے بیٹا اللہ اس خدمت کی برکت سے تجھے حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ ماں کی دعائیں کلیم اللہ کا پڑوسی، کسائی کو کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیتی ہیں۔
حضرت جبریل کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں شب قدر میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کا دل دکھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ماں کا دل دکھایا ہوا ہے، باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی سے بدتمیزی کی ہوئی ہے اور کی ہوئی ہوتی ہے، ہم بڑے خطا کار ہیں، زمانہ بڑا ایکسٹرا ہو گیا ہے، ضرور ہم سے ماں باپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لہذا رمضان کے جانے سے پہلے 21 رمضان سے پہلے میں اور آپ اپنی ماں کو بھی راضی کر لیں، باپ کو بھی راضی کر لیں، ان کے پاؤں پڑھ کر ان کی دعائیں لے لیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ 2 آدمی جن کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی، ایک شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا قاطع رحم جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، ان کے پاس آنا جانا بند کر دیتا ہے، لینا دینا بند کر دیتا ہے، بات چیت بھی ان سے کرنے کا وہ روادار نہیں ہے، ایسے شخص کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں سے مراد دادا اور دادی کی اولادیں اور نانا اور نانی کی اولادیں، یعنی چچا تایا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں اور ان کی اولادیں، یہ سارے وہ رشتہ دار ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کا کسی رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو 21 رمضان سے پہلے ہم ان کو راضی کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں، چاہے وہی قصوروار ہوں، پھر بھی آپ ایک دفعہ ان کو کال کر لیں، خالہ جان آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، رمضان کے روزے اچھی طرح گزر رہے ہوں گے، میں آپ کے لیے کھجور کا ڈبہ بھیج رہا ہوں، بس آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اتنا سا اگر آپ نے 2 منٹ کار کر لی، آپ قطع تعلقی سے نکل جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ؟ 21 سے پہلے کیوں کہہ رہا ہوں، 21 رمضان سے پہلے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 انہی میں سے کوئی شب قدر بنتی ہے۔ اگر اس دفعہ شب قدر 21 کی بن گئی اور ہم نے اس سے پہلے ماں باپ کو راضی نہ کیا، رشتہ داروں سے تعلق نہ جوڑا، شراب سے توبہ نہ کی، تو ہم تو بخشش سے محروم ہو گئے۔ شب قدر تو گزر گئی، ہم بخشش سے محروم ہو گئے۔ اس لیے 21 سے پہلے ان تینوں باتوں سے توبہ کرنی ہے۔ اور چوتھا شخص جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے مشاحن، جس کے دل میں کسی کا بغض بیٹھا ہوا ہے، کسی کا بغض دل میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں ایسا ہے، بس موقع ملے تو اسے اگلی پچھلی ساری کسر نکالی جائے۔ اور بغض کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے بغض ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچے تو دل خوش ہوتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس سے بغض ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہوگا، شب قدر میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں دل میں بغض ہے، صاف کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کر لیں۔ اور کسی کا دل سے بغض نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملائیں، گلے ملیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، نام لے لے کے دعا کریں، ان کو گفٹ پیش کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تعریف کریں، اس سے اس کا بغض آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ یہ 4 باتیں ہیں، 21 رمضان سے پہلے ان 4 باتوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی، رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے بد دعا کی، اے اللہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ ہمارے نبی نے جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پہ آمین بھی کہہ دی۔ اب بتائیے، جس نے رمضان میں یہ 4 کام نہ چھوڑے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جب رمضان میں بخشش نہیں ہوگی تو جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی کی آمین اس کا کیا حشر کرے گی۔ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کریں، اور ہر مسلمان سے توبہ کرائیں گے توبہ ہر مسلمان سے توبہ کرائیں گے،
ہر مسلمان سے توبہ کرائیں گے انشاءاللہ، خود بھی کریں، ہر مسلمان سے توبہ کرائیں۔ اور بھائی چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، یہ ہمارا ایمان ہے، لہٰذا خود بھی دین پہ چلنا ہے، اوروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، خود بھی سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اور ان کو بھی سیدھے راستے پہ چلانا ہے۔ اس کے لیے آپ سارے بھائی تبلیغ میں بھی جانے کی نیت کریں۔ جائیں گے تبلیغ میں؟ کون کون جماعت میں ٹائم لگائے گا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔